بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ارشد محمود ناشاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے میر کے خصوصی مطالعے کورس کوڈ 9021 کے ساتھ۔ ہم نے میر کی زندگی، میر کے زمانے اور ان کی شاعری، بالخصوص غزل اور ان کی مثنوی کے حوالے سے مختلف اوقات میں پروگرام کیے ہیں۔ وہ پروگرام یقیناً آپ نے سماعت کیے ہوں گے اور ان کی روشنی میں خدائے سخن میر تقی میر کے حوالے سے اپنے مطالعے کو وسعت دی ہوگی۔ آج کا ہمارا موضوع میر شناسی کے رجحانات سے متعلق ہے۔ آج ہم اس گفتگو میں میر شناسی کے جو عمومی رجحانات ہیں اور جو خصوصی رجحانات ہیں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور امید ہے کہ آپ ہماری اس گفتگو کو پیش نظر رکھتے ہوئے مزید مطالعے کے لیے اچھی کتابوں کا انتخاب کریں گے اور میر شناسی کی وہ روایت جو کم و بیش میر کے زمانے سے آغاز ہوتی ہے اس کا مطالعہ کریں گے اور میر فہمی میں اپنے لیے ممد و معاون پائیں گے اس سارے مطالعے کو۔ عزیز طلباء، کوئی بھی شاعر، کوئی بھی دانشور، کوئی بھی صاحب قلم اپنے مخصوص اسلوب سے، اپنی مخصوص لفظیات سے، اپنے مخصوص لب و لہجے سے پہچانا جاتا ہے، لیکن جو عظیم فنکار ہوتے ہیں، جو بڑے شاعر یا بڑے تخلیق کار ہوتے ہیں، ان کا یہ رنگ یعنی اسلوب کا اور ان کے لب و لہجے کا یہ زاویہ بہت زیادہ نمایاں اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جو ان کی حقیقی شناخت اور ان کے حقیقی وقار کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ میر چونکہ خدائے سخن ہیں اور ہماری اردو شاعری کا جو عہد زریں ہے اس کے سب سے سربلند تخلیقار کی حیثیت انہیں حاصل ہے۔ انہوں نے فن کی پختگی، فکر کی جمالیاتی اپیل اور زبان کے معجزانہ استعمال سے اردو شاعری کو نہایت باوقار کیا۔ اس نوع کے بڑے تخلیق کاروں کے مطالعے کے لیے متعدد کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ صاحبان فن ان پر نقد و نظر کرتے ہیں، ان کے موضوعات، ان کی زبان اور ان کے افکار کے مختلف زاویوں کو روشن کرتے ہیں۔ تو جب ہم خدائے سخن میر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان تمام حوالوں سے میر شناسی کی روایت مسلسل آگے بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ میر اپنے زمانے کا وہ حساس اور بہت باریکی میں دیکھنے والا، بہت گہرائی میں دیکھنے والا تخلیق کار ہے۔ اس نے زمانے کے نشیب و فراز کو، سیاسی آویزش کو، اس دور کی تہذیبی اور سماجی زندگی کی مختلف صورتوں کو جس عمدگی کے ساتھ اپنے شعر میں ڈھالا، اس کا
خود انہیں بہت گہرا اندازہ تھا۔ اسی گہرے اندازے سے انہوں نے بہت سارے ایسے اشعار کہے ہیں جنہیں عمومی طور پر میر شناسی میں ہم توجہ دیتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، اور ہمارے ناقدین نے میر شناسی کے حوالے سے جو پہلا نام لیتے ہیں وہ میر کا ہے، کہ وہ خود اپنے فن سے، اپنے موضوعات سے، اپنی زبان سے چونکہ آشنا ہیں، اس لیے انہوں نے بعض اشعار میں اس کی طرف بہت واضح اشارے کیے ہیں۔ یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کہے میں نے ہر شعر، کہے میں نے اشعار ہر بحر میں، ولیکن قیامت روانی کے ساتھ، تو اس سے یعنی یہ تعلی نہیں ہے، یہ محض اپنی توصیف نہیں ہے، بلکہ یہ اظہار حقیقت ہے کہ انہوں نے متعدد بحور میں، متعدد اوزان میں اشعار کہے، اور ہر وزن کو، ہر بحر کو انہوں نے نہایت سلیقے کے ساتھ، نہایت قرینے کے ساتھ برتا ہے، جس میں موسیقیت اور آہنگ کے نئے منطقے دریافت ہوئے ہیں۔ انہوں نے چھوٹی زمین میں، چھوٹی بحروں میں جو غزلیں کہی ہیں، وہ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ اس میں گویا آب حیات بہاتے ہیں، بہت مختصر بحور میں، یعنی جن میں کلام کرنا اور اس درجے بلند مقام کلام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میر نے بہت تواتر کے ساتھ استعمال انہیں کیا، اور اس میں بہت لافانی شعر انہوں نے تخلیق کیے۔ پھر جو طویل بحر، جس کو بحر میر بھی ہم کہتے ہیں، اس بحر میں انہوں نے اپنے خاص جو لب و لہجہ ہے ہندوستان کا، اس کو اردو غزل سے آشنا کرنے کا کام لیا۔ نغمے کی ایک نئی صورت ہمارے سامنے متشکل ہو گئی۔ وہ جو ان کی معروف غزلیں جو بحر میر میں ہیں، اور بہت جن میں ایک گیت کی سی کیفیت پائی جاتی ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس نوع کی بہت ساری غزلیں، خاص طور پر ان کے عمر کے آخری حصے میں جس تواتر کے ساتھ انہوں نے اس بحر کو برتا ہے، اسی کی بنیاد پر اس بحر کا نام ہی بحر میر پڑ گیا۔ تو یہ صرف ایک زاویہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے بحر آشنائی کو یا اپنی اوزان آشنائی کو ایک شعر میں ڈھالا۔ اسی طرح جب وہ یہ کہتے ہیں کہ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے، تو اس سے ان کی زبان اور شعری زبان کا ایک راستہ کھلتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، کہ انہوں نے جامع مسجد کے قرب و جوار میں بولی جانے والی روزمرہ کو نہایت شستگی اور شائستگی کے ساتھ شعر کے قالب میں ڈھال کر شاعری کے امکانات کو وسیع تر کر دیا۔ اور یہ بہت بڑا کسی بھی تخلیقار کا کمال ہوتا ہے کہ وہ کسی پٹی چیز کو، کسی عمومی چیز کو، کسی عام شے کو اٹھاتا ہے اور اس کے اندر تخلیق کا ایسا وفور بھر دیتا ہے کہ وہ بالکل ایک نئے معانی کی کائنات اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے۔ تو میر نے عام فہم زبان استعمال کی، لیکن اس میں بہت خاص رنگ و آہنگ شامل کر کے اس کی تخلیقی جو وسعت تھی اس کو یعنی دریافت کیا اس کو، اور انہی لفظوں میں جس میں عام لوگ کلام کر رہے تھے اس کو انہوں نے اتنا بڑھاوا دیا کہ تخلیقی تجربے کا حصہ بنا دیا۔ یہ یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں، تو اس سے یہ خود تحسینی نہیں ہے، خود تعریفی یا اپنی تعریف بیان کرنے کا یہ ایک رنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، میر فہمی کا دروازہ
کھلتا چلا جاتا ہے، اور ہر زمانے کے لیے میر ایک بہت تخلیقی وفور کے ساتھ نئے رنگ میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو میر کا یہ عمومی میر شناسی کا یہ عمومی رجحان میر سے ہی آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کے مخصوص آپ کہہ لیں یا خصوصی رجحانات ہیں، ان خصوصی رجحانات میں سب سے پہلے معاصرین آتے ہیں۔ معاصرین تذکرہ نگاروں نے، جن میں مصحفی شامل ہیں، جن میں شیفتہ شامل ہیں، اور اس نوع کے بہت یعنی ممتاز شاعر اور تذکرہ نویس جنہوں نے اردو شاعروں کے تذکرے لکھے ہیں، انہوں نے میر کے رنگ سخن کو ایک طرح سے خراج عقیدت پیش کیا ہے اور ان کے امتیازی رنگوں کو نمایاں کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ تو وہ گویا میر کو سمجھنے میں، میر کے کلام کو سمجھنے میں، میر کی فکر کو سمجھنے میں، میر کی زبان کو سمجھنے میں ہماری بہت مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی خصوصی رجحان ہے ان تذکروں میں، جب میر کے احوال اور ان کے کلام پر ہم مختلف معاصرین کی رائے پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ میر کے زمانے میں میر کا کیا احترام ہوا اور کیسے قدردانی ان کی ہوئی، اور جو ارباب کمال تھے، جو شعراء تھے، انہوں نے میر کو کس طرح قبول کیا اور اس سے اثر پذیر ہوئے اور اس کی تحسین و تعریف میں رطب اللسان رہے۔ یہ بالکل معاصرین کا ہے۔ بعد کے زمانے تک آتے آتے میر کے جو رنگ سخن تھا، جو ان کا شیوہ خاص تھا، جو ان کا اسلوب نگارش تھا، اس کی پیروی کرنے والے بہت سارے نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس میں بہت بڑے بڑے جلیل القدر شعراء ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو میر کے اس رنگ سخن کی تقلید کرنے کو اپنے لیے عزت اور فضیلت کا باعث جانتے ہیں۔ اس سے بھی میر کے یعنی رنگ سخن کی وضاحت بھی ہوتی ہے اور میر شناسی کی روایت آگے بڑھتی ہمیں دکھائی دیتی ہے، جب یہ غالب جیسا انا پرست اور بہت یعنی اپنی وضع کا شاعر تخلیق کار میر کو جب خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ آپ جو وہ ناسخ نے کہا تھا کہ آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں، اسی کو یعنی غالب نے کوٹ کیا اور کہا کہ اپنا تو عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ اور بھی کئی جگہوں پر انہوں نے میر کے جو رنگ سخن ہے اس کی تحسین کی ہے۔ اور اس کے بعد کے جتنے شعراء مثلا ذوق فرماتے ہیں کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے شعراء آتے ہیں وہ سارے میر کی استادی کا لوہا مانتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے میر کے ساتھ ان کو کوئی اور نسبت نہیں تھی، کوئی شخصی یا کوئی خاندانی، لیکن ان کا جو رنگ سخن تھا، ان کا جو کمال شاعری تھا، وہ ذریعہ بنتا رہا ان نئے لوگوں کو یا بعد کے لوگوں کو رہنمائی کا ذریعہ بنا، اور اس سے انہوں نے کسب فیض کر کے اپنے رنگ سخن کو چمکایا۔ جیسے حسرت موہانی فرماتے ہیں کہ شعر میرے بھی ہیں پر درد ولیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ تو اس سے اب یعنی میر فہمی میں ہمیں مدد جو ملتی ہے کہ شعروں میں جو درد اور سوز کی کیفیت ہے میر کے اشعار میں، یعنی وہ ایک ایسا عنصر ہے جس کو یعنی بیان کیا جانا چاہیے اور میر کو سمجھنے کے لیے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ حسرت موہانی جیسا ایک بڑا تخلیق کار جب اس زاویے سے متاثر ہے، میر کے اس رنگ سے متاثر ہے اور اس کے پردرد ہونے کو یا اس کے درد مند ہونے کو جب وہ اس طرح سے ٹریبیوٹ یا خراج عقیدت پیش کر رہا ہے تو یقیناً یہ میر کے ان اہم ترین عناصر میں سے ایک ہے جس کو
ایک بڑے تخلیقار نے قبول کیا۔ بعد میں جب ہم حالات دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے ربع اول میں بھی ایسی کئی صورتیں پیدا ہوئی ہیں، اور پھر 1947 کے جو تقسیم ہے ہندوستان کی اور ہجرت ہے جو لوگوں کی، اس میں جو دکھ کی فضا بنی اور بہت قتل و غارت گری اور اس طرح کے اس مصیبت کی لمحات سے، دکھ کے آلام کی گھڑیوں سے لوگوں کو جس طرح سے گزرنا پڑا، میر کا جو رنگ تھا وہ ایک طرح سے تسکین کا باعث بنا، اور اس میں لوگوں نے پھر اظہار کیا، میر کے رنگ کو قبول کیا اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے جدید زمانے کی تلخیوں کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ اس میں بہت بڑے بڑے ہمارے قادر الکلام شعراء، یعنی یاس یگانہ چنگیزی سے یا فانی بدایونی سے ہم آغاز کریں تو بعد میں بہت سارے ایسے لوگ، فراق گورکھپوری اور یعنی جمیل الدین عالی اور ابن انشاء اور ناصر کاظمی اور شہرت بخاری اور اس نوع کے متعدد شعراء کے ہاں ہمیں یہ میر کا جو فیضان ہے وہ برابر دکھائی دیتا ہے۔ پھر یہ نہیں بلکہ یہ کہ جب سے یہ تعلیمی یعنی اداروں میں اور درسگاہوں میں تنقید کے ڈسپلن جب سے قائم ہوئے ہیں اور اردو کی تدریس کا کام جب سے شروع ہوا ہے، تب سے مسلسل میر کے احوال پر، میر کی شاعری پر، ان کے رنگ سخن پر متعدد ناقدین اور اہل قلم لکھتے آئے ہیں، ان کی تعبیریں پیش کرتے آئے ہیں، ان کی شروع پیش کی ہیں، ان کے کلام کو مختلف زاویوں سے دیکھا ہے، اور ان میں جو یعنی عناصر ہیں، زندہ عناصر، ان کی نشاندہی کرتے رہے ہیں، ان کی زبان و بیان اور ان کے انداز شعر گوئی کو خراج عقیدت پیش کرتے رہے ہیں۔ اس پر نقد و تبصرہ کا جو سلسلہ تھا وہ بھی یعنی ایک صدی سے زیادہ عرصہ اس کو بھی ہو چکا ہے، اور اس نوع میں اگر جب ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے، یعنی تنقید میں جو یہ خصوصی رجحان ہے، یعنی تنقید نگاروں کے ہاں وہ جو تذکروں میں ابتدا تھی وہ معاصرین تھے، بعد میں جب وہ تنقید جو ہے باقاعدہ ایک ڈسپلن کے طور پر متعارف ہوئی، اور مولانا الطاف حسین عالی اور مولانا محمد حسین آزاد اور شبلی نعمانی سے ہوتی ہوئی جب وہ جدید دور میں داخل ہوتی ہے، تو اس میں باقاعدہ ناقدین نے کلام میر کو اور حیات میر کو اور زبان میر کو سمجھنے کے لیے مختلف طرح کے مضامین لکھے، مختلف طرح کی کتابیں لکھیں، اور وہ کتابیں میر فہمی میں آج بھی ہماری مدد کرتی ہیں۔ میر شناسی میں ان کتابوں کو ایک بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایک اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی میر کے جو پسند کرنے والے لوگ تھے، میر کو بہت یعنی قریب سے دیکھنے والے جو شاعر تھے یا تخلیقار تھے، انہوں نے میر کے انتخابات کا سلسلہ، یعنی میر نے بہت کہا، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رتب و یابس بہت کچھ لکھا، یعنی وہ کلام بھی جو بہت اعلیٰ درجے کا ہے اور وہ کلام بھی جو عمومی نوعیت کا ہے، لیکن ان کا عمومی نوعیت کا کلام بھی بہت خاص رنگ رکھتا ہے، یعنی اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میر فہمی میں وہ بھی لائق اعتنا ہے، اور لوگوں نے اس کی روشنی میں بھی میر کو سمجھنے کا ایک یعنی راستہ نکالا ہے۔ تو میر کی شاعری کے متعدد انتخابات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں اثر لکھنوی اور یعنی ناصر کاظمی اور محمد طفیل اور مولوی عبدالحق اور مختلف نوع کے لوگ ہیں، شمس الرحمن فاروقی تک آتے آتے متعدد ایسے انتخابات ہمارے سامنے آتے ہیں جو میر کے مخصوص یعنی اسلوب اور ان کی جو شاعری کے مخصوص رنگ ہیں اس کو وہ آشکار کرتے ہیں۔ پھر جامعات میں جب تحقیق کا سلسلہ آغاز ہوتا ہے، ایم اے کی سطح پر، پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر، یا ڈی لیٹ کی سطح پر جو کام ہوتے ہیں، ان کاموں میں بھی میر ایک اہم موضوع کی حیثیت سے دیکھا گیا۔ یہ میر شناسی کا ایک خصوصی زاویہ ہے اور رجحان ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں متعدد ایسے مقالات، سندی مقالات دکھائی دیتے ہیں
جو مختلف یونیورسٹیوں، مختلف اداروں اور مختلف طالب علموں نے مختلف ادوار میں انجام دیے ہیں۔ ان مقالات میں بھی میر کے رنگ سخن کو از سر نو دیکھنے کا، از سر نو پڑھنے کا اور اس میں سے نئے معانی کشید کرنے کا ایک سلسلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو یوں یعنی تنقید، پہلے وہ تذکرے، بعد میں باضابطہ تنقید، یہ خصوصی رجحانات ہیں۔ پھر وہ بڑے بڑے شعراء کا میر کے کلام کو بطور ماڈل کے اپنے سامنے رکھنا اور ان کے مخصوص اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اپنی شاعری میں کام میں لانا، اور ان کے موضوعات شعر کو یا ان کی زبان کو اپنے لیے قابل عمل بنانا، یہ سارے رجحانات میر شناسی کے رجحانات ہیں۔ پھر وہ کتابیں اور جامعات میں جو تحقیق کا کام ہو رہا ہے یا ہوا ہے، وہ سارا میر شناسی کے ضمن میں آتا ہے، خصوصی رجحانات ہیں۔ میر شناسی کو یعنی جب تک میر کا کلام پڑھا جاتا رہے گا، میر شناسی کے متعدد دروازے کھلتے رہیں گے، اور ہر دور اپنی ضرورتوں، اپنے تقاضوں اور اپنے میلانات کی روشنی میں میر کے کلام کو اثر نو پڑھیں گے۔ یعنی وہ باتیں جو میر کے اپنے دور میں شاید اس طرح یا اس درجے پر وہ نہ ہوں، چونکہ 20ویں صدی میں بہت سارے علوم و فنون کے نئے در کھلے ہیں، نئے علوم سامنے آئے ہیں، خاص طور پر نفسیات اور فلسفے نے جن متعدد جہات میں انسانوں کی رہنمائی کی ہے اور کسی تخلیقار کو سمجھنے کے لیے جو مختلف زاویہ ہائے نگاہ فراہم کیے ہیں، انہوں نے میر کے اس رنگ سخن کو، وہ میر کا جو تلخی تھی یا میر کا انانیت جس کو کہا گیا تھا، اس کو نئے زاویوں سے دیکھنے کا جتن ہوا، اور میر کے عہد کی تلخی اور میر کے نجی حالات کی خرابی جو ہے اس کو نئے زاویے سے ان کی شاعری کی تفہیم میں کام میں لایا گیا۔ تو یوں یعنی ہر دور میں، ہر عہد میں میر شناسی کے متعدد زاویے ہمارے سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ میر خدائے سخن ہے، اور جب تک اردو زبان اور اردو شاعری کا چلن رہے گا، میر زندہ رہیں گے اور ان کے حوالے سے متعدد کام ہوتے رہیں گے۔ تو یہ سارے جتنے بھی یعنی چاہے اس کی فہم کے حوالے سے ہوں، اس کے کسی مخصوص رجحان کی تعبیر و توضیح کے حوالے سے ہوں، وہ سارے میر شناسی کا حصہ ہوں گے۔ امید ہے آپ نے میر شناسی کے اس مختصر گفتگو میں جن رجحانات کا ہم نے ذکر کیا ان کو سماعت کیا ہوگا۔ مزید معلومات اور مزید استفادے کے لیے بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے اور خدائے سخن کے کلام کو سمجھنے اور اس کے مختلف زاویوں کو جاننے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔